نظام وہی ہے، اور آج تک پاکستان میں یہ جاگیردارانہ نظام کو کوئی ختم کرنے والا نہیں آیا، اور اس ملک کی صورتحال اس دن بدل جائے گی جس دن یہ جاگیردار ختم ہو جائے۔ جاگیرداروں نے ملک کو برباد کیا، تباہ کیا، ستیہ ناش کیا۔ یہ جس کو چاہے حکمرانی میں لے آتے ہیں، جس کو چاہے گرا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مروا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رکھتے ہیں۔ بلکہ کوئی میری بات سنے تو یہ جو الفاظ ان کے ناموں کے ساتھ، یہ سردار، یہ نواب، یہ سارے الفاظ ختم ہونے چاہیے۔ اسلام میں سردار کون ہے؟ جو متقی ہے، جو صاحب تقویٰ۔ حضرت بلال کون سے سردار تھے؟ غلام تھے، لیکن کہتے ہیں کہ روٹی تک نہیں ملتی تھی۔ اللہ اکبر، ادھر ذرا پڑھو، کہتے ہیں حضور ہمارے بغیر کھانا کھاتے ہی نہیں تھے۔ یہ فرق ہے۔ کان یاکل مال خادم، وہ کہتے ہیں سرور عالم جب تک ہم سارے خادم بیٹھ نہ جاتے حضور علیہ السلام کھانا کھاتے نہیں تھے۔ تو آپ نے یہ جو آپ کے غلام ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے علم میں ہونا چاہیے قرآن مجید نے کسی صحابی کا نام، ابو بکر کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، حضرت عمر کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، حضرت زید کا نام قرآن میں ہے۔ یعنی جس صحابی کا نام لیا قرآن نے، اس میں بھی ذرا غور کرو نا، وہ غلام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ حضرت حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ کے رشتہ دار ہیں، وہ کسی منڈی سے ان کو خرید کے لائے تھے اور پھر تحفتاً سیدہ خدیجہ کو دیا۔ وہاں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، عقد ہو گیا، تو حضرت خدیجہ نے حضور کو دیا۔ زید بڑا سمجھدار آدمی ہے، حضور ہی آپ کی خدمت کرے۔ ان کی واقعہ پڑھیے، ان کے چچا اور والد تلاش کرتے 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 مکے پہنچے اور پتہ چلا کہ وہ حضور کے پاس، ان کے پاس پہنچے، کہا جی کہ ہمارا ایک بچہ ہے، وہ بکتے بکتے یہاں آیا آپ کے پاس ہے، تو ہمیں واپس کر دیں، پیسے لے لیں جو لے لیں۔ آپ نے فرمایا پیسے کیا لینے ہیں، بچہ باہر گیا ہے ابھی آتا ہے، تو اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں واپس آیا، میں نے فرمایا، حضور نے فرمایا پوچھو ذرا، یہ پہچانو یہ آپ کے چچا ہے نا، یہ آپ کے، تو اور نہ لے جائے۔ انہوں نے کہا حضور یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، لینے آئے ہیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جاؤ، دیکھو نا ابھی تم بیٹھ جاؤ۔ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، بڑا کھل کے بیان کرتا ہوں۔ میں گیا پھر جب آپ آتے ہیں نا اس طرح، میں جاتا ہوں، میرا ذہنی طور پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میں بڑی مشکل سے آپ کے پاس آتا ہوں، ورنہ میں گیا ختم ہو گئی، مجھے بھول جاتی ہر شے۔ وہ خدا کا خوف کیا کرو، کوئی ذکر الہی کا ادب کرو، کچھ حضور کا ادب کرو، کوئی مجلس کا ادب کرو۔ ہر آدمی آتا ہے اور میں سمجھا تھک گیا، اور آپ میں سے کوئی کہہ دیا بہ جائے۔ تو حضرت زید کہتے ہیں میں آیا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے، پہچان گیا۔ ان کا ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ ان کا حضور میں نہیں یار، میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے یہ آئے ہیں، میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں، میں آپ کے پاس۔ ان کو نہیں معلوم تھا صورتحال کا۔ انہوں نے کہا تو غلامی کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے، اور ان کے چچا کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ تو غلام بن کے رہنا چاہتا ہے، ہم تو تجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت زید نے کہا تم نے یہ غلامی دیکھی نہیں، تم نے یہ غلامی دیکھی نہیں، کاش کہ تمہیں اس کا پتہ چل جائے کہ اس غلامی پر کتنی آزادیاں قربان۔ تو میرے بھائیو، حضور علیہ السلام نے تو انسانیت کا آگے سوچا، اتنا احترام انسانیت کا کہ آپ کی صحبت میں کوئی کافروں کا امیر یا آ جاتا تو میرے کریم آقا اسی طرح ان کا احترام کرتے جس طرح کوئی قوم کسی کا احترام کرتے۔ خیر وہ صحابی جو ہیں حضرت عبداللہ بن بجلی، وہ اپنے حالات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب میں آپ کی صحبت میں، وہ کسی علاقے کے سربراہ تھے، میں آپ کی صحبت میں گیا، آپ کے صحابہ تشریف فرما تھے، وہ کہتے ہیں آپ نے میری اپنی چادر اتار کے میری طرف پھینکی کہ تم اس کو نیچے بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ نبی کی چادر ہے، میں اس کے اوپر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ آپ پڑھیں حاتم طائی کی بیٹی
آدم تائی کی بیٹی کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی اور اس کا سر ننگا تھا. آپ پڑھیں ہمارے کریم آقا نے اپنی چادر انور اتار کے اس کے ساتھ. آج کا صوفی ہوتا وہ کہتے ہیں یہ کافر عورت ہے, ناپاک ہو جائے گی میری چادر. ہماری جہالت کا عالم بھی دیکھو, یعنی ہم کہاں کھڑے اور کہاں احترام انسانیت کا درس دینے والا. حلیمہ سعدیہ سگی ماں نہیں ہے, دودھ پلایا اور پھر حضور کی امتی بن گئی. صحابیہ ہے, اور آپ جانتے ہیں صحابیہ جب بن جائیں تو نبی کا مقام کیا ہے. یعنی ابو بکر صدیق ہزاروں کروڑوں جمع ہو جائیں تو مصطفیٰ کے در کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابیہ ہیں, ایمان لے آئیں. لیکن صحابہ کہتے ہیں جب بھی وہ خاتون آئی ہیں حضور نے اپنی چادر بچھائی, اس چادر پر اسے بٹھایا اور خادم بن کے سامنے بیٹھے. بلکہ اس خاتون کے ساتھ جو کوئی آتا ہوتا ہے نا, کوئی ساتھ کوئی دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, ان کو بھی آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ چادر پہ بیٹھو. بلکہ صحابہ کہتے ہیں وہ جو کہتی ہیں نا یہ کرنا ہے محمد, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور آپ کہتے جاتے کر دوں گا کر دوں گا کر دوں گا. اور صحابہ کہتے ہیں بعد میں ہم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون بوڑھی عورت ہے کہ جس کی ایک بات بھی آپ نہیں ٹھکراتے. تو آپ فرماتے میں اس کی گود میں پلا ہوں, میں نے اس کا دودھ پیا ہے, یہ کیا ہے. اس قدر احترام. اور امتی کا بھی, امتی کا احترام جو بیان کیا وہ بھی سنیے. خانہ کعبہ کو, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ نے خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کعبہ تیری بہاریں بڑی اچھی اعلیٰ افضل, اللہ کریم ہمیں بھی اس کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. کعبہ تو بڑا بلند, عظمتیں تیرا سارا کچھ, لیکن میرے امتی کی عزت اللہ نے کعبہ تو اس سے زیادہ بنائی. آپ دیکھتے نہیں ہم کعبہ کی طرف ٹانگیں نہیں بچھاتے, کعبہ کی طرف ٹانگیں نہیں بچھاتے, لیکن جو کعبے سے محترم ہے اس کی عزت سے کھیلنے سے بعد نہیں آتے, اس کو مار دیتے, اس کی عزت تہمتیں. اسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے پہ تہمت لگائے تو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے. اور ہمارے معاشرے میں تو اتہام بازی رہ گئی اور رہ کچھ نہیں گیا. اگر آپ اس دور کو پڑھیں, انسانیت کی عزت خراب, ذلیل, عزتوں سے کھیلنا, قتل, ڈاکے, چوریاں, اور ہمارا معاشرہ بھی آج اسی طرف بڑھتا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے آ کر جو ہماری تربیت کی تعلیم دی. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ میرا خیال ہم غلطی کرتے ہیں, وَلَفْظَ مَنْ قَاتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ. اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا, حالانکہ وہاں انسان کا لفظ نہیں ہے, وہاں نفس کا لفظ ہے. انسان اور نفس میں فرق ہے. نفس کہتے ہیں کوئی ذی روح چیز, یعنی جس میں بھی روح ہے نا وہ نفس ہے. اس میں کیڑی بھی شامل ہے, اس میں کتا بھی شامل ہے, اس میں بلی بھی شامل ہے, اس میں چڑیا بھی شامل ہے, یعنی مخلوق خدا, یعنی جس میں بھی روح موجود ہے. اسلام کہتا ہے جس نے اس پہ حملہ کیا وہ گویا سمجھے کہ اس نے پوری انسانیت پہ حملہ کیا. اور فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس نے کسی ایک نفس کا احترام کیا وہ سمجھے کہ اس نے ساری مخلوق کا احترام کیا. اور آپ نے ایک ایک چیز کے پہلو انسانیت کے سامنے رکھے. پھر آپ پڑھتے ہیں باپ کا درجہ, ماں کا درجہ, بیٹی کا درجہ, بھائی کا درجہ, ہر شے کو ممتاز کر کے رکھ دیا کہ لوگوں ان راستوں پر چلو. اور ہم نے وہ راستہ جو احترام مخلوق کا ہے وہ ہم نے چھوڑ رکھا. اس معاشرے میں وہی اقدار جو کافروں کی اقدار ہے وہ غالب آتی جا رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو انسانیت اور مخلوق کے احترام کے پہلو سرور عالم نے سکھائے ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں, ہم ان کو پڑھیں, اور جو احترام سرور عالم نے کسی کو دیا ہے وہ ہم ضرور اپنے اوپر لاگو کر لیں. کیا آپ کو علم ہے اس بات کا؟ مثلا آدمی کو آپ سے پوچھے کہ حضور علیہ السلام کے محبوب کون ہیں, کتنی بڑا یہ درجہ, وہ ہیں اسامہ بن زید. اسامہ یہ حضرت زید جو غلام نہیں تھے ان کے بیٹے, اور صحابہ کہتے ہیں ان کا لقب ہے حب
اللہ، حضور کے محبوب، غالباً وہ 18 سال کی عمر کے تھے جب ان کو حضور علیہ السلام نے سپہ سالار بنایا، اور ابو بکر صدیق بھی اس قافلے میں شامل۔ حضرت اسی کے بارے میں بعد میں مشورہ ہوا نا، جب حضور کا وصال ہو گیا تو بعض لوگوں نے حضرت ابو بکر کو مشورہ دیا کہ چونکہ وہ حضور کا انتخاب تھا تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اب ہمیں فیصلہ بدلنا چاہیے کیونکہ وہ عمر کے چھوٹے ہیں، تجربہ تھوڑا ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ ان کے نیچے ہیں، تو اب اس کو اور کسی کو بنا دیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی ابو بکر صدیق ہیں۔ انہوں نے کہا حضور کا فیصلہ نہیں بدلا، اگر اسامہ کو سربراہ بنائے یہی بنا۔ جب